وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اسے دھکیل کر ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ شائستہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ گردن پر ہارون کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ وہ ایک دم سادے انہیں دیکھتی رہی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے اپنی ان نشانوں کو چھوا۔ انہوں نے اسے جیسے ایک بار پھر بہت پیچھے دھکیل دیا ہو۔ مجھے ہارون کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی، وہ اس دن پھر اپنی امی سے کہہ رہی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ مسلسل ایک ہی بات اپنی امی سے کہہ رہی تھی اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اور میں تمہیں بہت عرصہ پہلے کہہ چکی ہوں کہ ہارون سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی اب تمہاری شادی اور کچھ ماہ تک ہم تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے والے ہیں۔ اس کی امی نے اسے اتنے نارمل انداز میں بتا رہی تھی کہ جیسے یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ میری مرضی کے بغیر آپ نے میری منگنی کی ہے مگر میری شادی نہیں کر سکتے۔ میں نکاح کے وقت انکار کر دوں گی، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اچھا، اس کی امی ایک بار پھر اسے دوپٹے کی طرف متوجہ ہو گئی جس پر وہ کڑھائی کر رہی تھیں۔ امی، آپ میری باتوں کو سنجیدگی سے لیں۔ میں واقعی ہارون کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تم یہ بات اپنے بابا کو بتا دو۔ وہ ان کی بات پر سسپٹا گئی۔ آپ خود بتائیں، میں آپ کو تو بتا رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ تم بتا سکتی ہو تو بتا دو۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے کہہ دیتی ہوں کہ مجھے ہارون سے شادی کرنی ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی امی نے اس بار دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا۔ ہارون نہ مجھے پسند ہے نہ تمہارے بابا کو۔ پھر بھی تم چاہتی ہو کہ ہم تمہاری شادی اس سے کر دیں؟ ہاں، میں پھر بھی چاہتی ہوں، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ اچھا ہے یا برا، مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ پورا خاندان تمہاری نسبت کے بارے میں جانتا ہے، ہارون کے گھر والوں تک جانتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ سب ختم کر دیں تو وہ تم سے ہارون کی منگنی کریں؟ امی، وہ میرا کام ہے، آپ صرف میری یہ منگنی ختم کر دیں۔ اس کی امی اس کی بات پر چونک اٹھی۔ اور تم یہ کیسے کرو گی؟ وہ ان کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بول نہیں سکی۔ شائستہ، تمہارا ہارون کے ساتھ رابطہ ہے؟ شائستہ کا رنگ اڑ گیا۔ میرا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کبھی تایا ابو کے گھر بھی نہیں گئی۔ ہاں، مگر نیلوفر تو تمہارے کالج میں ہی پڑھتی ہے۔ شائستہ کچھ بول نہیں سکی۔ اس کی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میرا رابطہ ہے، اس نے ایک دم سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آپ سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے ہارون کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی، مگر آپ… اس کی امی نے بلند اور تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ ملنے آتا ہے وہ تم سے؟ ہاں، اور تم اس کے ساتھ جاتی ہو؟ ہاں۔ اگلے ہی لمحے شائستہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ دنیا کا سب سے بے شرم انسان ہے اور تم اس سے زیادہ بے شرم ہو۔ میں فون کرتی ہوں کمال بھائی کو، پوچھتی ہوں یہ سکھایا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ وہ خاندان کی عزت اس طرح اچھالتا پھرے؟ ٹھیک ہے، تعلقات اچھے نہیں ہیں ہمارے، مگر وہ تو اسی خاندان کا ہے، اسے شرم نہیں آتی دوسروں کی منگیتر کو ساتھ لیے پھرتا ہے؟ اور تم کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ اس کی امی کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ امی، بات تو سنیں پلیز۔ بات تو… اس نے اپنی امی کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ شائستہ کے پیروں تلے سے پہلی بار زمین نکلی۔ اسے خوف آنے لگا کہ اگر امی نے ہارون کے گھر کسی سے بات کی تو وہ کہیں انہیں اس کی ہارون کے ساتھ کورٹ میرج کے بارے میں نہ بتا دیں۔ وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اپنی امی کے پیچھے آئی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی امی کو فون ملانے سے نہ روک سکی۔ اس کی امی نے جب کال ملائی تو اس وقت ہارون گھر پر ہی تھا، اور اس وقت اتفاقاً وہ فون کے قریب بھی تھا۔ کورٹ میرج کے بارے میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے فون گھنٹی بجنے پر ریسیو اٹھایا۔ ہیلو؟ شائستہ کی امی نے اس کی آواز تو پہچان لی اور ان کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا۔ ہارون ہو نا تم؟ ہارون نے ان کی آواز پہچان لی۔ ہاں، میں ہارون ہی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بڑے نارمل سے انداز میں ان سے پوچھا۔ میرا دل چاہتا ہے ہارون، تم اس وقت میرے سامنے ہوتے میں تمہیں 1000 جوتے مارتی، یعنی میں آپ کی طرف آ جاؤں۔ وہ جیسے ان کی باتوں پر محظوظ ہوا۔ تم ایک انتہائی ذلیل اور کمین انسان ہو۔ ماں باپ نے شرم و حیا یا بات و غیرت نام کی کوئی چیز تمہارے اندر نہیں دی پیدا کی۔ آپ مجھے گالیاں نہ دیں، صرف یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اس بار سنجیدہ ہو گیا۔ میں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے؟ ذلیل انسان،
تم کس منہ سے شائستہ کے کالج سے ملنے جاتے ہو؟ جب ایک بار تمہارے گھر والوں کو انکار کر چکے ہیں تو پھر تم لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سکون سے بات کریں۔ ہاں میں ملتا ہوں آپ کی بیٹی سے، کوئی نامناسب بات نہیں ہے اس میں۔ شائستہ کی امی کو اس کی ٹھٹائی پر اور غصہ آیا، یہ جانتے ہوئے بھی اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کی مرضی سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مگر یہ منگنی ہماری مرضی سے ضرور ہوئی ہے، اور آئندہ اگر تم میری بیٹی کے سامنے آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی مجھ سے یہ کہہ دے گی تو میں اس سے ملنے نہیں آؤں گا، میں دوبارہ کبھی اس سے ملنے نہیں آؤں گا، اور ایسی منگنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس میں لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو۔ تم سے میں کہہ رہی ہوں نا کہ تم اس سے ملنے مت آنا، آپ کی بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تو پھر بلواؤ اپنے ماں باپ کو، میں ان کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی، تمہاری حرکتوں کا پتہ تو چلنا چاہیے ان کو، پورے خاندان کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کی امی کا اشتعال ہارون کے لب و لہجہ پر بڑھ گیا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جس کو چاہیں بتائیں، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، پورا گھر تو لائن پر نہیں آ سکتا، آپ بتا دیں بات کس سے بات کرنا چاہتی ہیں، میرے باپ سے یا میری ماں سے؟ اپنی ماں کو بلواؤ۔ شائستہ کی امی نے اسے اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے سنا۔ شائستہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی کانپ رہی تھی، وہ نہیں جانتی کہ ہارون نے ان سے کیا کہا تھا، مگر وہ یہ ضرور جان گئی تھی کہ کہیں جانے والی باتیں زیادہ مناسب نہیں تھیں۔ چند منٹ بعد ہارون کی امی لائن پر آ گئیں۔ تمہارا ذلیل بیٹا میری بیٹی سے کالج ملنے جاتا ہے، یہ سکھایا ہے تم نے اسے؟ پورے خاندان کی عزت اچھال رہا ہے، انہوں نے کسی سلام کے بغیر ہارون کی امی سے کہا۔ اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے ملنے اس لیے جاتا ہے کیونکہ تمہاری بیٹی اس سے ملنا چاہتی ہے، اگر تمہاری بیٹی اس سے ملے تو وہ کبھی نہ آئے۔ تائی امی کے لہجے میں بھی وہی اطمینان تھا جو ہارون کی آواز میں تھا۔ شائستہ کی امی کو بے اختیار رہتک کا احساس ہوا۔ میرے بیٹے پر چیخنے چلانے کے بجائے تم اپنی بیٹی کو منع کر دو کہ وہ اس سے نہ ملے، میں تو اپنے بیٹے سے کبھی کچھ نہیں کہوں گی، وہ جو چاہے کرے، اور جہاں تک عزت اچھالے جانے کی بات ہے تو اس کا احساس اور فکر تمہاری بیٹی کو ہونا چاہیے، میرے بیٹے کو نہیں، تم لوگ ہمارا خاندان نہیں ہو۔ شائستہ کی امی کو جیسے ایک چپ لگ گئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں گی کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو ملنے کے لیے مجبور کرتی ہے تو تمہیں برا لگے گا، مگر سچ یہی ہے کہ میرا بیٹا وہاں تمہاری بیٹی کے مجبور کرنے پر جاتا ہے۔ تائی امی نے بات جاری رکھی۔ خاندان میں تم میرے بیٹے پر جتنی بھی کیچڑ اچھالنا چاہو چھال لو، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی، تربیت اچھی کی ہوتی تو وہ کیوں کسی کے بہکاوے میں آتی؟ آخر میری بیٹیاں بھی تو ہیں، اسی کالج میں پڑھتی ہیں، وہ کبھی کسی سے ملنے نہیں گئی، تمہاری بیٹی ہی کیوں جاتی ہے، اور مجھے کیا پتا کہ میرے بیٹے سے ہی ملتی ہے یا اور کسی سے بھی؟ یہ تو ہارون کی ضد تھی کہ اس کو شائستہ سے شادی کرنی ہے، جس پر ہم لوگ تمہارے گھر آئے، ورنہ میرے ہارون کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ بھائی شائستہ جیسی تو لاکھوں پڑی ملتی ہیں، دوبارہ اگر کبھی مجھے فون کرو تو تمیز و تہذیب کے دائرے میں رہ کر کرنا، جب اپنی اولاد میں خامی ہو تو پھر دوسروں کی اولادوں کے عیب گنوانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا چاہیے۔ تائی امی نے بہت سکون اور اطمینان سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اور کتنی بیٹیاں اکٹھی کرو گے؟ اس عورت کو طلاق دے کر فارغ کرو، یہ تمہیں بیٹا نہیں دے سکتی۔ فضل کی بیوی کو دیکھو، تمہارے بعد شادی ہوئی ہے اس کی، 2 اولادیں ہوئیں، دونوں بیٹے، اور سائقہ یہ تو مقدر میں ہی بیٹیاں لے کر آئی ہے، اب اور کتنے موقع دو گے اسے؟ کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہو؟ کیسے بیاہ ہوگے ان بیٹیوں کو؟ ان بہنوں کو نہیں دیکھ رہے؟ ابھی شکل کو بیاہ کر سک دیا تھا، وہ بھی ہر چوتھے دن میکے آ جاتی ہے۔ ارے دفع کرو اس عورت کو، جو عورت مرد کی نسل چلانے کے لیے ایک بیٹا نہ دے سکے، وہ عورت ویسے ہی منحوس ہوتی ہے۔ ظفر چپ چاپ اپنی ماں کے فرمان سن رہا تھا۔ اس کی بیوی سائقہ کے ہاں مسلسل 4تھی بار بیٹی ہوئی تھی، اور وہ جتنا تعلق تھا اس کے گھر والوں سے اشتعال میں نظر آ رہے تھے۔ پھر بیٹی؟ اس کی شادی شدہ بہن اس کے گھر آتے ہی کہا تھا، اور ساتھ ہی دوپٹہ پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ ظفر کندھے کچھ اور جھک گئے۔ ہائے ظفر بھائی، بیچارے کیا کریں گے؟ بھابھی نے بھی بیٹیوں کا قطار لگا دی ہے،
اس نے اپنی منجلی بہن کو کچن میں بولتے ہوئے سنا۔ سائقہ نے اس کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کی اور سائقہ کی شادی کو 15 سال ہوئے تھے، اور ان 15 سالوں میں سائقہ کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہوئیں، جن میں سے 2 پیدائش کے فوراً بعد مر گئیں۔ 4 بیٹیوں کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں منائی گئی تھی جتنی ان 2 بیٹیوں کی وفات پر۔ سائقہ کے میکے اور سسرال میں ہر جگہ سے ان بیٹیوں کی وفات پر مبارکباد دی گئی تھی۔ خود سائقہ نے بھی اطمینان نکال لیا تھا۔ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں حاصل ہونے والی نفرت اس کی موت کے بعد ہمدردی میں بدل جاتی، اسے پھر ایک اور موقع دیا جاتا۔ 20ویں صدی کی لوور مڈل کلاس کی وہ عورت جس کی ساری عمر شطرنج کی بساط پر چلی جانے والی بازی ہوتی ہے، اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں کرتے وہ بساط کو پار کر جاتی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، لوور مڈل کلاس کی عورت کے چہرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بار بار پٹکتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اپنی ہار اپنا مقصد نظر آنے لگتی ہیں، جسے وہ بخوشی قبول کرتی رہتی ہے۔ سائقہ ابراہیم بھی ایسی ہی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ وہ خود 8 بہنیں تھیں۔ بیٹے کی تلاش میں کی جانے والی 8 لڑکیاں نتیجتاً سائقہ کی شادی 15 برس کی عمر میں اس سے 10 سال بڑے ظفر سے کر دی گئی تھی۔ وہ اس کا چچا زاد تھا اور ایک سینما میں بکنگ کلرک تھا۔ سائقہ نے صرف مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ ظفر نے 2-3 کوششوں کے بعد ایف اے کیا تھا۔ ایف اے کے فوراً بعد اسے ایک دوست کے توسط سے سینما میں وہ نوکری مل گئی تھی۔ ماں باپ اپنے بیٹے کو افسر بننے پر پھولے نہ سمائے۔ بیٹے کے افسر بنتے ہی اس کی ماں کی ایک امیر بہو گھر لانے کی خواہش ہونے لگی، ایسی بہو جو اس کے 3 کمرے ایک چھوٹے سے اسرت زدہ گھر کو اپنے جہیز کی جادو کی چھڑی کے ساتھ کسی ونڈر لینڈ میں تبدیل کر دیتی۔ ایک لمبی چوڑی جدوجہد کے بعد اسے احساس ہوا کہ ایک سینما کے بکنگ کلرک کے جس عہدے کو وہ لاٹری کا جیک ہٹ کرنے والا ٹکٹ سمجھتی تھی، وہ دنیا میں چلنے والا ایک معمولی سا سکہ تھا۔ ظفر کی ماں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کو رشتے کروانے والی کی توسط سے ہر اس گھر کی خاک چھان ماری جہاں اس کے خیال میں بے وقوف بستے تھے۔ ناکامی اس کا مقدر بنی۔ اس کے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم اور شاندار عہدہ بھی کسی اچھے خاندان کو اگر اس کی طرف راغب نہیں کر سکا تو اس کی وجہ ظفر کی وہ عادات تھیں جن کی وجہ سے وہ جانا جاتا تھا۔ وہ پان اور سگریٹ کا شوقین تھا۔ جس جگہ سے منسلک تھا وہاں سے لطف اندوز ہونے کے بھی خاصے مواقع دستیاب رہتے۔ ٹکٹوں کو بلیک کر کے وہ تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کماتا رہتا تھا۔ گالیاں دینے میں بھی وہ کمال کی مہارت رکھتا تھا۔ یہ فن اس نے اپنے ماں باپ سے ورثے میں لیا تھا، اور یہ وہ ورثہ ہے جو ہر مڈل کلاس کا ہر گھرانہ اپنی آنے والی نسلوں تک کسی رد و بدل کے بغیر بڑی حفاظت اور ایمانداری سے پہنچاتا رہتا ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن، فرسٹریشن ڈی کوڈنگ ہے جو غربت، بھوک، بیماری اور جہالت لوور مڈل کلاس کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ظفر بھی سارے اثاثے کے ساتھ پروان چڑھا تھا، اور اس کی اس شہرت نے حفیظ بانو کو اپنے سے اوپر خاندان تک پہنچنے کے سارے منصوبوں کو راک کر دیا۔ پھر ظفر اس کے باپ کی فرمائش پر سائقہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اپنی بہنوں کی طرح بہت خوبصورت تھی وہ۔ لوور مڈل کلاس کی عورت کے لیے خوبصورتی وہ کن چھری ثابت ہوتی ہے جس سے بار بار ذبح کیا جاتا ہے۔ سائقہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ماں باپ اور بہنوں نے اس کے مقدر پر رشک کیا۔ ظفر کی اس کے گھر والوں کے طور طریقوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک پڑھا لکھا نوکری پیشہ آدمی 60 اور 70 کی دہائی کے شخص کو کوئلے کی کان سے نکلنے والا ہیرا سمجھا جاتا تھا۔ سائقہ نے ظفر کو بھی یہی سمجھا تھا۔ پان کھاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں چھڑا دوں گی۔ سگریٹ پیتا ہے، کوئی بات نہیں، میں سمجھا دوں گی۔ طوائفوں کے ہاں جاتا ہے، کوئی بات نہیں، شادی ہو گئی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جھگڑالو ہے، کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گی۔ گالی دیتا ہے، ذمہ داری پڑے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، بھلا مرد کی شکل کب دیکھی جاتی ہے اگر وہ معمولی شکل کا ہے تو؟ گھر والے لڑاکا ہیں، کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گی۔ کوئی بات نہیں، لوور مڈل کلاس کی عورت کا وہ روداد وظیفہ ہوتا ہے جسے وہ بچپن سے ہی سیکھ لیتی ہے، اور پھر ساری عمر یہی روداد سے ہر مصیبت کی گرفت میں رکھتا ہے۔
سائقہ بھی اپنی بہنوں کی طرح جہیز میں یہی ورد لے کر گئی تھی۔ اس ورد کے بجائے اور اگر جہیز لے جاتی تو حفصہ بانو اور ظفر کے گھر میں اس کی زیادہ قدر ہوتی۔ شادی کا شروع کا کچھ عرصہ بہت اچھا گزرا۔ ظفر نے اس کے حسن میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے، پھر آہستہ آہستہ وہ آسمان سے زمین پر اتر آیا۔ اگر بیوی سے کوئی کتنی دیر تک محبت کا اظہار کر سکتا ہے، وہ کوئی محبوبہ تو نہیں ہوتی جو کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ظفر کو یہ سب کچھ بہت جلد یاد آ گیا تھا، اور یادداشت واپس آتے ہی اس کی تمام پرانی عادتیں بھی لوٹ آئیں۔ پان، سگریٹ، کبھی کبھار شراب اور طوائف کا کوٹھا۔ ہاں، زندگی تو دراصل یہ تھی۔ اس کی یادداشت کے واپس آتے ہی حفیظہ بانو کی یادداشت بھی واپس آ گئی۔ انہیں یاد آنا شروع ہو گیا کہ وہ جہیز کے نام پر چند تنکے لائی ہیں جن سے گھر تعمیر کرنا تو دور، چولہا چلانا بھی ممکن نہیں۔ انہیں وہ تمام بڑے بڑے لوگ اور خاندان یاد آنے لگے جو ان کے ہونہار سپوت کے لیے کئی سال ان کے آگے پیچھے پھرتے رہے، اپنی کروڑوں جائیدادیں اور اپنی پری اور بیٹیاں جھولی میں لیے۔ مگر حفیظہ بانو خدا ترس عورت تھیں، حالانکہ ایسے لوگوں میں خدا ترسی نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی، چنانچہ انہوں نے اپنی عاقبیت کا خیال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے بیٹیوں کی قطار میں سے ایک کے گلے میں برمالا ڈال دی۔ شروع میں سائقہ واقعی اپنی تائی کی بہت مشکور تھیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس احسان سے تنگ آنے لگی تھی جو زبردستی اس پر کیا گیا تھا۔ شادی کے پہلے سال بیٹی کی پیدائش نے گھر بھر میں مایوسی کی لہر دوڑا دی۔ سائقہ کی اپنی مایوسی بھی کم نہیں تھی۔ حفیظہ بانو کی زبان کا زہر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا۔ ان کی چھوٹی دونوں بیٹیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اور انہیں خوف ہو رہا تھا کہ اولاد اور بیوی ظفر کے مال کو ماں اور بہنوں کے لیے تنگ کر دیں گے۔ شاید ہر ماں بیٹے کی بیوی اور اولاد کے لیے ایسا ہی سوچتی ہے۔ بیٹا مشرق کی عورت کا وہ اثاثہ ہوتا ہے جس میں وہ جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، معاشی ہر طرح کی سرمایہ کاری کرتی رہتی ہے، جو ان جوان ہونے تک اس بیٹے کے وجود میں ہونے والی یہ سرکاری سرمایہ کاری اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس سے الگ ہونا یا اسے کسی دوسری عورت کو سونپ دینا ماں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، خاص طور پر لوڈ مڈل کلاس کی عورت کے لیے جو ہر بار شوہر سے پٹنے کے بعد اپنے بیٹے کو تصوراتی آنکھوں سے اس مارنے والے ہاتھ کو روکتے ہوئے دیکھتی ہے، ہر بار شوہر کے گھر کا خرچ دینے سے انکار پر بیٹے کو اپنے لیے مستقبل میں نوٹوں کے درخت اگاتے دیکھتی ہے، ہر بار گالیاں کھانے اور بے عزت ہونے کے بعد بیٹے کو اپنے تصور میں ماں کے قدموں میں بیٹھا ان کے قصیدے گانا دیکھتی ہے، اور جب یہ خواب اس دن ٹوٹتا ہے جب وہ بیٹے کے لیے ایک دوسری عورت لاتی ہے اور بیٹے کو وہ سب کچھ اس سے کرتا دیکھتی ہے۔ حفیظہ بانو بھی ایسی ہی عورت تھی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر سائقہ کا رتبہ کچھ اور کم ہو گیا تھا۔ ایک اور بیٹی، دوسری بیٹیاں، پوری 2 بیٹیاں، اس سے قیامت کسی لوور مڈل کلاس کے گھرانے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ظفر اب سائقہ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ وہ اسے ہر بات پر پیٹتا اور ہر بار ناراض ہونے پر اسے 1-1 روپے کے لیے ترسا دیتا۔ مرد کا سب سے بڑا ہتھیار عورت کو بھوک اور ذلت دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جس کمپنی میں بیٹھتا تھا وہاں بیویوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ایسے ہی فارمولے ایجاد کیے جاتے تھے۔ وہ اپنے سینما میں لگنے والی ہر فلم دیکھتا، کئی بار ان فلمز کی ہیروئنز بھی اپنی فلمز کا پہلا شو دیکھنے وہاں آتی، تب بھی سینما کے دوسرے عملے کے ساتھ اسے بھی ان ہیروئن سے ملنے کا، انہیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوتا۔ وہ ان سے عاجزی سے تقریباً رکوع کی حالت میں ان کی تعریف کرتا، ان کی خوبصورتی کی، ان کے رقص کی، ان کی اداکاری کی، فلم میں ہیروئنز پر عکس ہونے والے اپنے سینئرز کی تعریفیں کرتا جس میں ہیروئن پر ماں، بیوی یا بہن کے روپ میں ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور ایسی ہر ملاقات کے بعد وہ گھر پہنچتے ہی سائقہ کو بہت پیٹتا۔ اسے اس وقت سائقہ اور اپنی دونوں بیٹیوں سے مکروہ اور قابل نفرت اور کوئی نہیں لگتا تھا۔ صرف حلال کمانے والے شخص کو حرام سے گھن نہیں آتی، حرام کھانے والے شخص حلال سے اسی طرح گھن کرتی ہے۔ بعض لوگ حرام کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور بعض لوگ حرام زندگی جیتے ہیں، انہیں ہر مرحلے سے گھن آتی ہے، چاہے وہ بیوی اور اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے مقدر میں صرف حرام لکھا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ
مردار ہی کھاتے ہیں، شکار کر کے کھانا اس کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ سائقہ کو حیرت ہوتی، اگر خوبصورتی عورت کو مرد کے دل پر راج کرواتی تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں عورتوں خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اگر عورت کا سلیقہ اسے گھر کی ملکہ بناتا تو اس سے بڑھ کر سگڑ اور کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اپنے شوہر کے راز کو ترستی۔ اپنے گھر پر اس سے بنیادی ضرورتوں دونوں بیٹیاں نظر آتی تھی، جو شادی کے ابتدائی کچھ سالوں میں ہی کلاس کا ہر گھرانہ میں آئی۔ اپنی ٹینشن سے نفرت لوور مڈل کلاس عورت کے سیلز میں جنس کی طرح چلتی ہے، جو نسل در نسل کسی تبدیلی کے بغیر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسے بیٹی کے مقدس سے خوف نہیں آتا، اسے مرد سے خوف آتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ سائقہ کو نفرت ورثے میں ملی تھی۔ تیسری اور چوتھی بیٹی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی تھیں۔ شادی سے پہلے کسی بھی عمر میں لڑکی کی موت ہمارے معاشرے میں آسودگی کی علامت کے طور پر ہوتی ہے۔ لوور مڈل کلاس والے ایسی اموات کا خاص طور پر انتظار کرتے ہیں۔ سائقہ نے بھی یہی کیا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ زندہ نہ رہے، مر جائے۔ وہ ہر بار اولاد کی پیدائش سے پہلے یہی دعا کرتی تھی۔ اس کی دعا تاخیر سے رنگ لانا شروع ہوئیں، مگر رنگ ضرور لائیں۔ آخر اولاد کے حق میں ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی، مگر دعا تو ضرور ہوتی ہے، اور سائقہ نے ان کے لیے بد دعا نہیں، دعا کی تھی۔ پانچویں بیٹی طلعت ایک بار پھر اس دعا سے بچ گئی اور اس کی پیدائش پر سائقہ کو ایک طلاق دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہوتا ہے۔ سائقہ کے ماں باپ نے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ مل کر ظفر کو سمجھایا، گھر والوں کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑے منتیں کیں، اپنی بیٹی کے اس پیدائشی گناہ کے لیے بار بار معافیاں مانگی۔ اگلی بار جیسے عہد کیے، حفیظہ بانو تو اس سب کے باوجود اسے پھر بھی واپس لانے پر تیار نہیں تھی، مگر ظفر کا باپ اپنے بھائی کی محبت میں آ گیا۔ وہ حفیظہ اور ظفر کے ساتھ لمبی چوڑی بحث کے بعد سائقہ کو اس کی بچیوں کے سمیت گھر لے آیا۔ اگلی بار بیٹی ہوئی تو میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گی، چاہے تم ہاتھ چھوڑو یا پاؤں جوڑو۔ حفیظہ بانو نے واضح انداز میں اپنے شوہر کو بتایا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ ماشاءاللہ وہ کون سا بوڑھا ہو گیا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اسے مل جائے گی۔ حفیظہ بانو نے ظفر کو کچھ اور سبز باغ دکھائے۔ ایسے موقع پر وہ جھوٹی حدتیں سنانے سے بھی نہ چوکتی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ منحوس ہوتی ہے، اس لیے تو 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حفیظہ بانو نے اسلام کے بارے میں اپنی مفصل معلومات کا استعمال کیا۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتی تھی، اگرچہ وہ خود ان پڑھ تھیں اور انہوں نے قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا تھا۔ وہ نماز بھی کوئی ایسی شوقین اور پابند نہ تھی، مگر انہیں ہر معاملے میں خدا اور رسول ضرور یاد آ جاتے تھے۔ پھر وہ اپنی مرضی کے سنے سنائے قرآنی احکامات کو اپنی مرضی کا مفہوم بنا کر دوسروں کے منہ بند کر دیتی۔ ایسا کرنے میں وہ اکیلی نہیں تھی، ہم سب یہی کرتے ہیں، اپنی جیبوں میں اپنی مرضی کا اسلام لیے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کی حدیث اور آیات رٹے ہوتے ہیں۔ مرد کا اسلام 4 شادیاں اپنی برتری اور عورت کے پردے سے آگے نہیں بڑھتا۔ عورت کا اسلام حق مہر اور مردوں پر عائد ذمہ داریوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ حفیظہ اور ظفر بھی اپنے جیسے میں ایسا ہی اسلام لیے پھر رہے تھے۔ اور اب چوتھی بیٹی سائقہ اور اس کے گھر والوں کی ہر دعا کے باوجود ایک قیامت کی طرح نازل ہو گئی تھی۔ بس فرق یہ تھا، یہ قیامت انسان کی خود ساختہ قیامت تھی، اور بعض دفعہ ایسی قیامتیں کھڑی کرنے والے لوگوں کے پورے وجود کو اللہ حشر کے میدان بنا دیتا ہے، جس پر چٹل میدان اور کھردری خشک زمین ہوتی ہے۔ فون رکھتے ہی شائستہ نے اپنی امی کو روتے دیکھا۔ وہ ایک نظر بھی شائستہ کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ہارون کی امی کے لفظ انہیں نیزے کی طرح چبھ رہے تھے۔ سارا الزام اس کی تربیت کو دے دیا گیا تھا۔ ان کا جی چاہا وہ اس وقت شائستہ کا گلا دبا دیں۔ شائستہ کچھ دیر وہیں خائف کھڑی رہی، مگر پھر تشویش اور بے بسی کے عالم میں وہ اور امی کے کمرے میں گئی اور اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ امی، مگر ہوا کیا ہے؟
وہ ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ ہوا کیا ہے؟ تم پوچھ رہی ہو ہوا کیا ہے؟ ساری عمر جو عورت اپنے سامنے نظریں اونچی کر کے بات نہیں کر سکی، آج وہ مجھے اولاد کی تربیت کے تانے دے رہی تھی، بیٹیوں کے اچھے کردار کی بات کر رہی تھی، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہراتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے آپ کو منع کیا تھا فون کرنے سے، مگر آپ نے پھر بھی فون کیا، اور آپ نے بھی کوئی کسر نہیں رکھی۔ انہیں بہت برا بھلا کہا۔ امی صدمے کے عالم میں اسے دیکھتی رہیں۔ تمہیں ماں کی بے عزتی کا کوئی افسوس نہیں ہے، تمہیں لوگوں کو برا بھلا کہنے کا دکھ ہے۔ امی، آپ جس طرح کی باتیں کہہ رہی تھی انہوں نے آگے سے کچھ یہی کہنا تھا۔ ہارون کی ماں نے کہا ہے کہ جو لڑکی میرے بیٹے سے ملنے کالج سے چلی جاتی ہے وہ پتہ نہیں اور کتنوں کے ساتھ جاتی ہوگی۔ شائستہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ اب اگر تم نے اپنی عزت کا ذرا بھی پاس ہو تو تم دوبارہ اس لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ امی نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں ان سے نہیں ملوں گی، مگر شادی مجھے پھر بھی اسی کے ساتھ کرنی ہے، وہ ان کے لفظوں سے ہوئے غیر بولی۔ امی بے اختیار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ میرے ہاں اس طرح کی اولاد کیوں پیدا ہو گئی؟ وہ بڑبڑائی۔ شائستہ کو ان کی بات بری لگی۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں تو مجھے ہارون سے بیاہ دیں، پھر چاہے ساری عمر میری شکل نہ دیکھیں، وہ تیز لہجے میں کہہ کر امی کے کمرے سے نکل آئی۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب امی اس کے کمرے میں آئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے بتاتے ہوئے ان کے سوال پر حیران ہوئی۔ کالج؟ آپ تو جانتی ہیں کوئی ضرورت نہیں تمہیں کہیں بھی جانے کی، ہمارا جتنا نام روشن کر چکی ہو وہ کافی ہے، اب گھر بیٹھو، سے خاصے ترش لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے کہا ہے میں ہارون سے نہیں ملوں گی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ شائستہ نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ تم جتنی دھول جھونک چکی ہو اس کے بعد تم پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھو، میں بہت جلد تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے والی ہوں۔ امی، اگر آپ نے مجھے کالج جانے سے روکا یا مجھ پر کوئی پابندی لگائی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، پھر آپ بہت پچھتائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے کالج جانے سے نہ روکیں۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو میں ہارون کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ زبردستی کریں گے تو میں نکاح کے وقت انکار کر دوں گی، پھر آپ کیا کر لیں گی کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس پر غور کریں، بابا کو بتا دیں، اگر آپ نہیں بتا سکتی تو ٹھیک ہے میں خود بتا دوں گی۔ وہ پہلی بار ان کے سامنے کھلے عام بغاوت کر رہی تھی، شاید وہ خود بھی اس آنکھ مچولی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ وہ فک چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہیں، شاید انہیں جواب میں بھی یہ سب کچھ کی توقع نہیں تھی۔ شائستہ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ آپ کی امی نے میری امی کی بہت بے عزتی کی ہے۔ وہ کالج جانے کے بجائے ایک پھر ہارون کے گھر تھی۔ اس کے وہاں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہارون بھی طے شدہ پروگرام کے مطابق وہاں آ گیا۔ شائستہ کو پہلی بار ناراض دیکھا تھا اور بے تاثر چہرے کے پرساد پرسکون انداز میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ میری ممی نے تمہاری امی کی کوئی بے عزتی نہیں کی، انہوں نے جو بات کی تھی میرے سامنے کی تھی، اور مجھے بھی کچھ قابل اعتراض نہیں لگا۔ ہارون نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ شائستہ کو ایک جھٹکا لگا۔ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا؟ آپ کی امی نے میرے بارے میں فضول اور بیہودہ باتیں کی، آپ کو وہ بری نہیں لگی؟ کون سی فضول اور بیہودہ باتیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے ملتی ہوں تو پتہ نہیں اور کتنے لوگوں سے ملتی ہوں گی۔ ہارون مسکرایا۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ شائستہ کو بے اختیار غصہ آیا۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ان کا واقعی ایسا مطلب تھا یا نہیں تھا، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسی بیہودہ بات کیوں کی اور آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تمہاری امی نے بھی میرے بارے میں بہت سی بیہودہ باتیں کی تھیں، تم نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ شائستہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ میری ممی کی باتیں جتنی بری تمہیں لگی ہیں اتنی ہی بری تمہاری امی کی باتیں مجھے لگی ہیں، حساب برابر ہوا، اس لیے یہ سب کچھ بھول جاؤ۔ ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ شائستہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو میرے گھر کب لے کر آئیں گے؟ میں کئی بار لا چکا ہوں، میں اب کی بات کر رہی ہوں، میں انہیں نہیں بھیجوں گا۔ کیوں؟
وہ تقریباً چلائی، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے گھر والے میرے رشتے کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے اپنی امی سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ میری بات بابا تک پہنچا دیں۔ شائستہ نے اسے بتایا۔ ویری گڈ، کیا کہا انہوں نے؟ فی الحال تو کچھ نہیں کہا، مگر 1-2 دن تک کچھ نہ کچھ کہہ دیں گی، ہو سکتا ہے وہ مان ہی جائیں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو ایک بار پھر ہمارے ہاں بھیجیں۔ یہ میں نہیں کروں گا، پہلے تم اپنے ماں باپ سے صاف صاف بات کرو، اس کے بعد اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر ہارون نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس اگر مگر کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجوں گا۔ پہلے تمہارے ماں باپ اس جگہ تمہاری منگنی ختم کریں، اس کے بعد آگے کچھ بھی طے کیا جائے۔ ہارون نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔